محترم احباب کرام اور معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے ہمیں نعمت اسلام سے متصف کیا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اسے چاہیے کہ ہر دن اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے مذہب سے جوڑا ہے کہ پورے عالم میں تمام مذاہب سے یکتا ہے، ممتاز ہے، الگ ہے، منفرد ہے۔ انسان اگر دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان دو حصوں میں بٹ گئی۔ ایک انسان مسلمان ٹھہرا اور دوسرا کافر۔ اب دنیا کے اندر حالات تو مختلف آتے ہیں، خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، آفت و پریشانی بھی آتی ہے، اور خوشیاں بھی ہوتی ہیں، چین و سکون اور راحت و آرام بھی ہوتا ہے۔ یہی حالات جس طرح کافر کے ہوتے ہیں، یہی حالات پھر مسلمان کی بھی ہوتے ہیں۔ اس کی بھی یہی دو حالات ہوتے ہیں، کبھی وہ خوشی میں ہوتا ہے تو کبھی وہ غم میں۔ غرض اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے، ماننے والے مسلمان ہیں اور نہ ماننے والے کافر ہیں۔ ذرا اپنے مذہب، اپنے اسلام کی قدر دیکھیے، غور کیجئے اور قدر کرے اپنے اسلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے اس خوبصورت، پاکیزہ، منظم مذہب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑا ہے، اور ہم صفت اسلام، صفت ایمان کے ساتھ متصف ہیں۔ جب کافر پر کوئی آفت اور پریشانی آتی ہے تو اس کے دو حال ہوتے ہیں۔ آفت اور پریشانی کے عالم میں وہ یا تو مایوسی کا شکار ہوتا ہے یا تو تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے۔ کافر آدمی جب اس پر آفات آتے ہیں، بلیات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کو کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی کا کہ میں نے کہاں جانا ہے، کوئی اسلام کے مذہب کے ساتھ متصف نہیں ہوتا جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے اس پریشانی کی رفع کرنے کے لیے دعا کرے۔ کوئی ایسا آخرت کا خاکہ نہیں ہوتا ذہن میں کہ میں آخرت میں اللہ تعالیٰ آسائشیں دیں گی اور آسانیاں پیدا فرمائیں گے تو یہ دنیا میں عارضی زندگی ہے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ظاہر بات ہے جب کوئی ایسا آدمی جس پہ کوئی آفت اور پریشانی، مصائب اور مصیبت اور آلام اور تکلیف اور غم آتے ہیں، اور اس کے ذہن میں کوئی ایسا تصور نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کرتے ہیں، اس بیماری میں یہاں عارضی بیماری ہی، پریشانی ہی صحیح، آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں فراہم کریں گے، یہاں پہ میں غریب صحیح، آخرت میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے، غریب لوگ مالداروں سے کئی سو سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ فضائل تو اس کے سامنے نہیں ہوتے، لہٰذا وہ دو ہی چیزوں کا شکار ہوتا ہے، مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور نتیجتاً وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ کافر کا کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ جا کر مایوسی کے عالم میں وہ ظلم بھی کرتا ہے، مایوسی کے عالم میں گلہ، شکوہ، شکایت، اپنے آپ ہی سے بے امید ہوتا ہے، بالآخر یہی نا امیدی، یہی مایوسی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ یہ وہ کافر ہے جس سے میں اور آپ آج متاثر ہیں، میں اور آپ آج اس کے لباس کو جو ہے نا ترستے ہیں، آج اس کی آزادی کو ترستے ہیں، آج اس کے ماحول اور معاشرے کو دیکھتے ہیں، ظاہری صفائی کو دیکھتے ہیں، اندر بے ایمانی کے نحوست کو نہیں دیکھتے، اور جس کی وجہ سے میرا اور آپ کا معاشرہ، میرا اور آپ کا نوجوان نسل اسی طرف گامزن ہے۔ یہ وہ کافر کا نتیجہ اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ظاہر بات ہے انسان پر دو ہی حالت ہے، یا خوشی ہوگی یا غم ہوگا۔ غم میں
وہ چلا جاتا ہے اس نتیجے پر کہ مایوس ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ ابھی حالیہ ہمارا کرونا آیا تھا، سب کے علم میں ہے، یورپ میں کئی ایسے ممالک میں لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگوں سے چھلانگ مار دی کہ گھر سے ہم نکل نہیں رہے، باہر بیماری کی آفت اور عذاب ہے، وہ منہ کھول کے بیٹھا ہے اور اندر میں گھر میں کیا کروں، کوئی تلاوت تو وہ نہیں کر سکتا، آخرت کی فکر وہ نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ اچھائی کر کے ثواب کا امید اسے نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ کئیوں نے بلڈنگ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی۔ یہ ہے نا، میں نے کہا کہ کافر بالآخر نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو کر موت کے گھاٹ اس کو یہ بے امیدی اتار دیتی ہے۔ ذرا اپنے اسلام کی قدر کریں، مسلمان ہونے کی قدر کریں، اپنے روایات کی قدر کریں۔ یہ جو آپس میں ہم بیٹھتے ہیں، نماز کے لیے آ جاتے ہیں، گل مل کے بولتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، ان کی قدر کریں۔ آج ان کی قد اٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم بے امیدی، نا امیدی اور اسی طرح پریشان، ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار۔ یہ چیز نہیں ہے، ہم ان چیزوں کی قدر نہیں ہے ہم۔ خیر میں بات کی طرف آتا ہوں، جب کافر خوشی میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب کافر خوشی میں ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بھی دو حال سے خالی نہیں۔ کافر دیکھتا ہے میرے پاس مال ہے، دولت ہے، آزادی ہے، خوشی میں مناؤں، تو خوشی ماننے کا اس کے پاس کوئی خاکہ بھی نہیں ہوتا، خوشی منانے کا اس کے پاس کوئی خاص تصور بھی نہیں ہوتا، میں کیسے خوشی مناؤں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو عیدیں دی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، خوشی مناؤ، کیسے مناؤ بتا دیا اللہ نے، ہم ایسے مناتے ہیں، لیکن ان کو عقل بتاتی ہے کیسے منانا ہے۔ کسی کو مارو خوشی حاصل ہو رہی بھائی، کسی کو قتل کرو خوشی حاصل ہو رہی، تو نتیجتاً وہ ظلم کے مستحق ٹھہرتے نہیں ٹھہرتے بھائی۔ کافر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، کوئی مذہب کے دائرہ کار میں بندھے ہوتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے کوئی پابندی نہیں، جو کرنا ہے کرو، خوشی کرنا ہے بس۔ عقل نے کہا کسی چیز کو کھانے میں خوشی اور لذت ہے تو وہ کر لیتے ہیں، کسی کو قتل کرنے میں خوشی ہے تو وہ کر لیتے ہیں، کسی غریب کا مال چھیننے میں خوشی ہے تو وہ کر لیتے ہیں۔ تو غرض خوشی میں بھی وہ حد سے زیادہ آزاد ہو کر کبھی وہ اس میں بھی موت کے گھاٹ اترتے ہیں، کبھی وہ خوشی سے خودکشی کرتے ہیں، اس کی رپورٹیں بھی بہت ساری، اور کبھی وہ ظالم ٹھہرتے ہیں۔ ظالم کا نتیجہ دنیا کے سامنے ہے، مظلوم ایک دن غالب آئے گا اور ظالم کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ آج یہ اوپر ہے تو کل وہ اوپر ہے، آج اس کی غلبہ ہے تو کل وہ مغلوب، دوسرا غالب۔ تو کافر خوشی میں ہو نتیجہ موت، کافر غم میں ہو نتیجہ موت، اس کے اپنے ہاتھوں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو اس نے خود اللہ کا انکار کیا، جو اس نے خود اپنے اس ذات کا انکار کیا کہ جس نے اس کو فطرت سکھائی تھی کہ کیسے چلنا ہے، بچپن میں آپ نے کیسے چلنا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بچپن میں آپ کے کیا حقوق ہے، لڑپن میں آپ کے کیا حقوق ہیں، جوانی میں آپ کے کیا حقوق ہیں، بڑھاپے میں آپ کے کیا حقوق ہیں۔ اس ذات نے جس فطرت کو آپ کو دے دیا تھا، آپ نے اس سے انکار کیا، اپنی عقل کی مانی، نتیجہ موت۔ اس کے مقابلے میں ہمارا یہ اسلام، ہمارے مسلمان، اس کے اوپر بھی تو خوشی آتی ہے اور غم آتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ذرا آپ منظر دیکھ لیں، خاکہ دیکھ لیں کہ مسلمان اس وقت کیا کر رہا ہے، اس وقت کیا کرتا ہے اور کرنا چاہیے اس کو کیا، اور عام طور پر اسلام اسے بتاتا کیا۔ تو دیکھیے، جب مسلمان اسلام سے متصف ہوتا ہے اور مسلمان ٹھہرتا ہے تو اس کے اوپر جب آفتیں آتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، کوئی کسی کے انتقال ہوتا ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کا حادثہ ہوتا ہے، کسی کو مالی حالت کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی اور تنگ دستی ہوتی ہے، تکالیف آتے ہیں، اور ہر انسان کا سینہ اس سے بھرا ہوا ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کا۔ میں اس کی وجہ کی طرف بھی آتا ہوں، کیوں بھرا ہوا؟ تو ظاہر بات ہے وہ رجوع کیا کرتا ہے؟ رجوع اللہ کرتا ہے کہ اسلام کا خاصہ ہے، اپنے اسلام کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے بہت بڑی نعمت، ہر دن اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کی قدر کریں گے، شکر کریں گے تو غیروں کا ہم پہ اثر نہیں ہوگا، کفر کے بچھائے ہوئے جال اور ماحول کا ہم پہ اثر نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے تو ایسا ہی کیا، وہ چاہے جیسے کیسے مشکل اور کٹھن حالات تھے، اپنے دین پر مستحکم رہے،
اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان پر جب آفتیں آتی ہیں تو وہ آخرت میں امید لگاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت سے امید مانگے اللہ تعالیٰ دے کے ہی رہتا ہے۔ اور یہ مسلمان کا، اہل ایمان کا خاصہ اور شیوہ ہے کہ مسلمان آدمی جو ہے اپنے رب سے لو لگاتا ہے۔ جب کوئی پریشانی ہوتی ہے دوڑتا ہے مسجد کی طرف اور پکارتا ہے اس رب کو جو کل کائنات کا الہ ہے، اور جیسے خوشی آتی ہے وہ خوشی میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی نعمت چھن بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اور اس نے لے لیا۔ تو یہ مسلمان کا عالم ہے۔ تو مسلمان کا نتیجہ میں نے کیا بتایا کیا ہے؟ صبر اور شکر۔ تو اپنے اسلام کی قدر کرنی چاہیے کہ مسلمان کا نتیجہ آخر کیا جاتا ہے؟ صبر اور شکر۔ اور قرآن کا اعلان ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو دیتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اور صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ صابر شاکر دونوں جنتی ہے، صبر کرنے والا بھی، شکر کرنے والا بھی۔ مالدار آدمی اپنے مال کے ہوتے ہوئے، اپنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ بھی جنت۔ اور جو غریب آدمی ہے اپنے فقر میں، اپنے تکالیف میں صبر کرتا ہے، وہ بھی جنتی۔ غرض دونوں کسی ٹینشن کا شکار نہیں ہوتی، ذہنی طور پر وہ مطمئن ہوتے ہیں، لیکن کافر ذہنی طور پر مایوس ہو جاتا ہے، بظاہر اگرچہ بہت اس کی دنیا آباد اور رونق ہوتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان حالات کے اندر اپنے اسلام کو بچا لو۔ میرے اور آپ کا اسلام کیا ہے؟ گھر میں میں اور آپ مسلمان رہیں۔ میرے اور آپ کا اسلام کیا ہے کہ بازار میں اور آپ مسلمان رہیں، ناپ تول موازنے سے کریں، پورا پورا ناپے، وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، صحیح ترازو کے ساتھ تولیں۔ جب کپڑا کاٹے تو پورا حساب سے کاٹیں، جب سبزی بیچے تو حساب سے بیچیں، جس حساب سے آپ کو آیا اسی حساب سے منافع لے کر آپ بھیج دو، کوئی مناسب آپ قیمت طے کرو، سامنے والوں کو دھوکہ نہ۔ میرے اور آپ کا اسلام یہ ہے بھائی۔ تو میں اور آپ اپنے اسلام کو اس طرح بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اسلام مومن کو پیدا کیا، اہل ایمان کو پیدا کیا، تو ان کو ایک پوری زندگی کا نمونہ دے دیا کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنا ہے، اور کافر کے پاس یہ نمونہ نہیں، جس کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ اور مسلمان کے پاس بہت بڑا نظام ہے، اس کے باوجود میں اور آپ بخیل ہو کے بیٹھے ہیں، اپنے اس نظام کو نہ کہتے ہیں، نہ پہلاتے ہیں، نہ اپنے جسم پہ نافذ کرتے، کئی دوسرا مجھے دیکھ کر یہ نظام اپنا نہ لے۔ بہت بخیل ہیں ہم لوگ۔ اسلامی نظام کے لیے پوری دنیا آج ترس رہی۔ دیکھیں حالات چاہے جس قدر بھی ہو، آپ کو اپنے اسلام پر مستحکم رہنا ہے، اپنے اسلام کی قدر کرنی ہے کہ آج پوری دنیا آپ کے اسی اسلام کے لیے پیاسی ہے۔ میں بس اس پیغام کو دینے کے لیے آیا، آج یہ پیغام دے رہا ہوں میں اپنے باتوں میں کہ اپنے اسلام کی قدر کرو، اپنے مسلمان ہونے کی قدر کرو، غیروں سے متاثر نہ ہو جاؤ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا دور ہے! جیسی آئے ہیں خلافت میں، آدھے سے زیادہ مسلمان اسلام سے پھر گئے ہیں۔ کیسے کہ کچھ لوگ مدعیان نبوت لوگوں کے ہمراہ ہو گئے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے تو ہم اس کو نبی مانیں گے، وہ تو ادھر گئے۔ کچھ لوگ ڈائریکٹلی مرتد ہو گئے، بلا واسطہ چلے گئے اسلام سے نکل کر، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اسلام کے کچھ احکام کو مانیں گے جو ہمارے بس میں ہے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، اسلام کے بعض پر عمل کیے بعد، غرض حادثے سے زیادہ منحرف ہو گئے، پھر گئے اسلام سے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ماحول سے متاثر ہو گئے؟ کیا ماحول کی وجہ سے انہوں نے اپنے اسلام میں کچھ تبدیلی کی کہ نہیں اب ماحول ایسا ہے تو مجھے ایسا چلنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ اپنے اسلام پر مستحکم رہے۔ تو آج کے اس ماحول میں مجھے اور آپ کو اپنے اسلام پہ مستحکم رہنا ہے، نہ یہ کہنا ہے کہ ہم اتنے مسلمان ہیں، اتنے نیک ہیں، اس کے باوجود بھی یہ حالات ہیں، بد امنی ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہمارے بچے گم ہیں۔ ایسا نہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ ساری شکایات سننے کو ملتی ہیں۔ آج کے اس دور میں ماحول سے متاثر نہیں ہونا، صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہے، وہ نمونہ ہے، وہ دے کے گئے کیسے کس طرح کھٹن حالات میں وہ گزرے تھے۔ کیا ہمارے حالات سے
کمتر تھے ان کے حالات تو اور زیادہ خراب تھے، فقر و فاقہ ان کو گھیرا ہوا تھا، دشمن کا ہمیشہ خدشہ ان کو تھا، اور مالی تنگ دستی ان میں تھی، تکالیف ان میں تھے، بیماری ان میں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اسلام پر مستحکم رہے۔ بس یہ کہنا تھا مجھے۔ ایک صحابی روم اور فارس کے بادشاہوں کے درمیان کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ ان سے گرا ہے تو ساتھ والے نے کہا ہے کہ اس لقمے کو نہیں اٹھانا، انہوں نے اٹھا کر صاف کر کے دوبارہ کھا لی۔ تو ساتھ والے نے کہا یہ آپ نے کہا کیا، سب کے سامنے کوئی عزت نہیں رہے گی، ان کی یہ طریقے نہیں ہیں۔ تو اس صحابی کے قربان جاؤں کہ اس ماحول میں کہ سارے بادشاہ ہیں، روم و فارس کے اصول ہیں، طریقے ہیں، ان کا ماحول ہے، ان پر اثر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے یہ کہا اترک سنتی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں؟ آج کے اس ماحول میں مجھے اور آپ کو یہ کردار اپنانا ہے کہ آج کے اس ماحول میں پریشانی کے عالم میں یہ شکایتیں نہیں کریں، چاہے جیسے کیسے۔ یہ تو مسلمان ہونے کی، اہل ایمان ہونے کا خاصہ ہی آپ کی علامت ہے کہ آپ اہل ایمان ہو تو اس طرح کے حالات آپ پہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلام کی، ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔